پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید جی. بڑا ایک اہم بیان آج سامنے آیا ہے شہباز گل کا. معاون خصوصی ہیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ بلاول بھٹو زرداری واشنگٹن جا رہے ہیں اور واشنگٹن باری لینے جا رہے ہیں جی اقتدار کی اپنے والد زرداری صاحب کی طرح, اور یہ عرضی لے کر وہاں جائیں گے لیکن اسے ہم ہونے نہیں دیں گے. تو بڑا ایک اہم انہوں نے بیان دیا اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آفتاب جہانگیر اور شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی موجود ہیں جی, جن سے بات کر رہے تھے ہم. ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اچھا آفتاب جہانگیر, سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آتے ہیں. یہ آج جو بیان دیا ہے شہباز گل صاحب نے اور اتنا بڑا الزام انہوں نے لگا دیا کہ جی اگر جاتے ہیں باہر بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ واشنگٹن جا رہے ہیں سی وی لے کر اور شاید اقتدار کے لیے وہاں جا رہے ہیں. سر آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ اقتدار, اور دوسری بات یہ بھی بتا دیجئے کیا اقتدار جو ہے امریکہ والوں کی وجہ سے پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف آپ جو ہے ابھی آپ نے سلامتی جو ہوا تھا سیکیورٹی کونسل کے مطلب اجلاس ہوا, اس میں آپ نے بریفنگ لی سیکیورٹی اداروں سے, اور اس کے بعد جو ہے آپ جا رہے ہیں امریکہ. تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے فوراً بعد آپ نے امریکہ جانے کا پروگرام بنا لیا. اچھا اس سے پہلے آپ نے کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا مراد علی شاہ صاحب گئے تھے امریکہ جی. تو اب وہ گئے, اب وہ واپس آ کے پھر اب یہ جا رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب. تو کوئی وجہ کوئی پروگرام تو ہونا کہ بھائی اس پروگرام کے تحت جا رہے ہیں, علاج کروانے جا رہے ہیں. تو ابھی بات سمجھ میں آ جائے کہ جی بعض لوگوں کو انگلینڈ کے ڈاکٹر پسند آتے ہیں, بعض لوگوں کو امریکہ کے ڈاکٹر پسند آتے ہیں. تو اگر اس لیے جا رہے ہیں, ورنہ پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. اچھا انہوں نے وجہ بتا دی نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب تو کہ یہ وہاں جا کر کہیں گے ہمیں حکومت میں لائیں, ہم سب کرنے کو تیار ہیں. شہباز گل صاحب تو اپنا موقف دے رہے ہیں نا, تو وہ بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب بھی تو بتائیں نا کہ بھئی ہم نے امریکہ جو جا رہے ہیں وہ ہم اس پروگرام کے تحت جا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی وہاں جا کر کوئی سیمینار پہ اٹینڈ کرنا ہے, کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہمیں کوئی دعوت آئی ہے. چونکہ وہ بتا نہیں رہے آفتاب جہانگیر صاحب, اس لیے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اقتدار حاصل کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بلاول صاحب نے خود کہا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کے اندر کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ باہر جا کر لابنگ کرتے تھے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے. ابھی تو لاسٹ ابھی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب کہ یہ لابی کرنے جا رہے ہیں باہر؟ میں نہیں کہہ رہا جو شہباز سر آپ نے ابھی تو فرمایا کہ انہوں نے یوں کہا تھا, تو پھر بات میں بھی وہی ایزیوم کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, شاہدہ رحمانی صاحبہ رسپونڈ کیجئے گا اس پر, کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شہباز گل جیسے لوگ کرائے پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. اسی طرح مشرف ایرا میں دوسرے میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے, آج ان کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. اور ان کی شہباز گل صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ یہ علیم عادل شیخ جیسے لینڈ گریبر کے ساتھ بیٹھ کر جس طریقے سے پریس کانفرنس کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ تنقید کر کے, اور ان کی سوچ یہی ہے کیونکہ یہ خود سلیکٹڈ ہیں, امپائر کی انگلی کے اشارے پر آئے ہیں, تو یہ اسی طرح کی بات کر کے اپنے قدوں کو بڑھا سکتے ہیں. ان کو کیوں, ان کے کوئی وہ ہے جو ہم ان کو بتا کے جائیں, پابند ہیں کہ ان کو بتا کے جائیں کہ کیوں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے ایک نجی دورے پہ گئے, اور اگر اب جا رہے ہیں تو یہ جتنے جاتے ہیں کیا بتا کے جاتے ہیں. اور رہی بات جس طرح ابھی آفتاب جہانگیر صاحب نے بات کی, تو آپ کو یاد ہے کہ وہ فورن منسٹر تھے, اور انہوں نے آج بھی میں نے دیکھا کہ وقاص صاحب کی جو چل رہی تھی ویڈیو, انہوں نے کہا کہ میں تو چشمدید گواہ ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ جی میں اگر ذرا سی غلطی نہ کرتا آج وزیر اعظم ہوتا ہے, میں نے تو جذباتی ہو کے غلطی کر دی. سب کے ہاتھ جوڑے پاؤں جوڑے. آپ شاہ محمود قریشی کو کس سے ملاتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی تو ڈسکس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, وہ مختلف پارٹیوں میں لوٹوں کی طرح بدلتے رہے. آج آپ ان کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ تو خود سلیکٹڈ ہیں, ہو کر آئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جی امپائر کی انگلی سے کیسے آتے ہیں, کس طرح آر ٹی ایس سسٹم کو بیٹھا کر آتے ہیں. یہ سارے سلیکٹڈ ہے, رہے گی پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اور رہے گی. انہوں نے شاہدہ رحمانی صاحب انہوں نے ایک حوالہ دیا, وہ کتاب میں موجود ہے, کنڈولیزا رائس کی کتاب ہے, جس میں انہوں نے لکھا کہ ڈرون حملوں کے لیے مشرف اور محترم بینظیر بھٹو نے ڈیل کرائی, اور آپ کے دور میں ظاہر ہے 340 ڈرون حملے ہوئے, مشرف کے دور میں صرف 13 حملے ہوئے تھے. تو آپ نے کبھی سو بھی نہیں کیا اس کتاب کے حوالے سے, کہ آپ نے کبھی اس پر مقدمہ بھی نہیں کیا؟ اگر غلط لکھا ہوا ہے انہوں نے یا صحیح لکھا ہوا ہے تو پھر آج تصدیق کر دیجیے آپ.
دیکھیے جب سیاست کرتے ہیں سیاست کے بعد جاتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے تجزیے اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو لازمی نہیں ہوتا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ ٹرو ہوتا ہے. ان کے بارے میں بھی تجزیہ نہیں ہے یہ تو انہوں نے تجزیہ نہیں ہے تو خبر بریک کی انہوں نے. میں بات کر لوں مشرف صاحب نے ان کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ریحام خان صاحبہ نے بھی لکھی ہیں. تو کیا جو ریحام خان صاحبہ نے کتابیں لکھی ہیں وہ تو ان کی بیوی تھی تو وہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. تو اس وقت عمران خان کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں قیاس آرائیوں پہ ہوتی ہیں. ہر شخص اپنی مرضی سے کتاب لکھتا ہے اپنی لائک ڈس لائک لکھتا ہے. پیپلز پارٹی اس طرح کسی بھی اگر پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوتی تو کبھی تو پھر یہ 340 ڈرون حملے کیوں ہوئے پاکستان پہ آپ کے دور حکومت میں؟ کر رہے ہوں کہ ہم نے شمسی ایئر بیس سمیت تمام امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی. ہم نے نیٹو سپلائی بند کی. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی آپ نے تو 340 حملے کیسے ہو گئے؟ ایئر بیسز ایک حملہ نہیں ہوا. میں صرف اسامہ بن لادن کو نہیں کہہ رہا کہ وہ آئے مار کے لے گئے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا. زرداری صاحب نے میسج کر دیا خوشخبری کا جی مبارک ہو. لیکن میں تو 340 ڈرون حملوں کی بات کر رہا ہوں. نہ تو زرداری صاحب نے مبارک کے میسج چلائے نہ ہی یہ ان سے پوچھیں کہ کس نے لا کر ان کو وہاں پہ رکھا تھا. کس نے آپ بتا دیں آپ کی حکومت تھی یقیناً آپ کو پتا ہوگا. انہوں نے تو پاک فوج کے آپ کی حکومت تھی آپ کو پتا ہوگا کون لایا تھا. کبھی بھی اس طرح کی باتوں کو جو ہے ملک کے مفاد میں چلیے وہ تو چھوڑ دیں. 340 جو حملے ہوئے ہیں بغیر ڈیل کے امریکہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایبٹاباد کمیشن کی رپورٹ کو جو ہے عام نہیں کیا گیا ورنہ بہت زیادہ جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ملکی مفاد میں شاہدہ رحمانی صاحبہ اجازت ہو آپ کی سوال کر لوں آپ سے؟ نہ ہم حمایت کی ہے اور نہ ہی کبھی ہم ڈرون حملوں کے حق میں. اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی تو نہیں کی نا کوئی ریلی بھی نہیں نکلی آپ کی طرف سے. 340 ہوئے. یہ خود مختاری پہ حملہ نہیں تھا. 340 حملے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. دیکھیں اس وقت کے جو حالات ہے دہشت وار اینڈ ٹیرر کی جو جنگ ایک جنرل مشرف نے ایک فون کال پر اس ملک میں مسلط کی تھی. اسی دہشت گردی کے اندر ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت بھی ہوئی اور بہت سارے جی ان کی شہادت بھی ہوئی. اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ اس پہ ذرا سا رسپونڈ کر دیں پلیز. یہ بھی شہباز گل کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اڈے دینے کا ملبہ امریکہ کو پرویز مشرف پر ڈالتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو وہ اڈے خالی کرائے اور مشرف نے دیے تھے. یہ بالکل اس میں کوئی حقیقت لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ملبہ مشرف پہ ڈالتے ہیں. ہاں مشرف پہ ملبہ نہیں ڈالتے. مشرف نے دیے تھے اور ہم نے خالی کرائے. یہ کریڈٹ ہم کو جاتا ہے. اچھا ابھی جو ترجمانوں کی بات کو نہ میں سیریس لیتی ہوں نہ سنجیدہ ہوتی کیونکہ یہ کرائے کے ترجمان ہیں. اچھا شاہد رحمان صاحب ابھی جو آپ ان کو اگر امپورٹنس دیتے ہیں آپ جیسے لوگ تو جبھی وہ آ کے اچھا نہیں سوال میں کچھ اور کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو امریکہ کو دو ٹوک کہا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے اس کو تو اپریشیٹ کرتی ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی شخص نے تو چلو منع کیا. بات تو مجھے بتائیں کبھی عمران خان صاحب نے کوئی جو کچھ کہا اس پہ عمل کیا ہے؟ اب یہ بیان جو ہے سلامتی کی بھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ مسئلہ. جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو وہ تو امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے اور آنے کے ساتھ کشمیر کا سودا کر دیا. یہ باتیں آپ کی قیادت نے سلامتی کی میٹنگ جو ہوئی تھی وہاں کیوں نہیں کر لی؟ وہاں بولتے ہیں نا سودا کر کے آ گیا جی. یہ عمران خان صاحب اس کے لوگ بیٹھے ہوئے سودا کر کے آئے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو ہم داؤ پہ لگا کے اس طرح کی باتوں کو آپ کو جو پتا ہے کہ سودا کر کے آئے ہو سکتا ہے انہیں نہ پتا ہو. پہلے پاکستان کی سلامتی ہو جب پاکستان کی سلامتی کا ہوگا تو ہم باہر آ کے سیاسی بیانات ہوتے ہیں وہاں کسی نے نہیں کہا کہ سودا ہو گیا. نہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو جو بھی کچھ کرے لیکن تمام پولیٹیکل لیڈر پوچھ لیتے ہیں. آپ تو جہانگیر صاحب سے پوچھ لیجیے کیا کہیں گے جناب. وہ کہہ رہے جی یہ اس پہ یو ٹرن ہو جائے گا آپ کا. جی آپ تو جہانگیر صاحب سن رہے ہیں میری آواز؟ آپ میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. آپ سر جواب دیجئے کیا کہنا چاہیں گے؟ واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اڈے خالی کروائے تھے. یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. کرائے کے ترجمان ہے. سر رسپونڈ کیجئے گا. اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سوال کیا اس کا کسی کا بھی جواب شاہدہ رحمانی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ابھی آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور اس کے فوراً بعد نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر تمام حضرات شریک ہوتے ہیں. تو وہاں پر آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں سوال کیا گیا کہ جی یہ عمران خان صاحب یو ٹرن تو نہیں لے لیں گے. سمجھے نا. دیکھیں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ سب مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کسی ایک شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جی وہ یہ کہے کہ جی میں نے یہ ریاست کا پوری ریاست کا فیصلہ ہے جی نہیں دے رہے پوری ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں لیکن جو بات آپ نے پوچھی کہ انہوں نے کہا کہ جی یوں کر دیا وہ کر دیا. جب آپ نے بولا کہ 300 سے اوپر جو 300 سے اوپر جو ڈرون حملے ہوئے تو اس کا جواب نہیں دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ میں پھر آپ سے یہ بات کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سیریس ہو کر اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور جو بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول زرداری کے بارے میں, تو یہ یقیناً بلاول زرداری کو بتانا چاہیے کہ بھائی میں اس پروگرام, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پابند تھوڑی ہے آپ کو بتانے کے کہ ہم کہیں بھی جائیں, کہیں بھی دورہ کریں. دیکھیں ہمیں نہیں بتانا, ہم نہ پوچھ رہے ہیں, ہم نہیں پوچھ رہے, لیکن عوام کے ذہن میں ایک عوام آتا ہے جن کے آپ نمائندے ہیں, جو لوگ آپ یا تو کہنا ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنے ورکروں کو, اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے کہ ہم اس شادی میں جا رہے ہیں, یا اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, یا اس سیمینار کے اندر ہم خطاب کرنے جا رہے ہیں, یا ہم ان لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے تو تب تو صحیح ہے, لیکن کیونکہ یہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جی پہلے ایک شخص جاتا ہے, وہ گراؤنڈ بناتا ہے, پھر دوسرے اس کو لے کے جایا جاتا ہے, انہیں ملایا جاتا ہے کہ جی یہ بلاول زرداری صاحب ہیں, آپ ان کے اوپر اعتماد کریں, یہ آپ کے اعتماد پہ پورا اتریں گے, آپ انہیں ایک دفعہ موقع دے کے دیکھیں. نجی دورے پہ چلیں جی, آفتاب جہانگیر صاحب نجی دورے پہ بھی جاتے ہیں نا لوگ, تو نجی دورے پہ بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. آپ کبھی بغیر نجی دورے پہ یا تو آپ کہیں گے جی میں بچوں کو گھمانے لے کے جا رہا ہوں, یا آپ کہتے ہیں میں ویکینڈ پہ جا رہا ہوں. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب, ایک طرف آپ جب آپ نے اس سے قبل بات کی کہ جی کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی, کوئی لابی تو نہیں بنا رہی, کیونکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی والی بات کو آپ نے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایسا کہا تھا کہ لابی کرنے باہر گئے تھے. آپ یہ بھی کہہ رہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہاں آپ وجہ پوچھ بھی نہیں سر, کھل کر کہہ دیں نا, کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, ایک طرف جو ہے آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, جہاں پر جیسے گلگت بلتستان میں اتنے سرگرم تھے بلاول صاحب, اس الیکشن کے دوران اگر یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوران یہ امریکہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام ہوگا نا جس کے لیے وہ امریکہ جا رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے جو شہباز گل صاحب کا شک و شبہات ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب باہر کی لابنگ کے بجائے اپنے ملک کے, اپنے عوام کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, اور وہاں سے اعتماد کا ووٹ لے کر ایوانوں میں آنا چاہیے, اقتدار پہ آنا چاہیے. اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں جی, سینئر صحافی, تجزیہ کار, پاکستان کا معروف نام ندیم رضا صاحب بھی موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں جی, شاید ان کے پاس کوئی خبر ہو اس حوالے سے. السلام علیکم ندیم رضا صاحب. وعلیکم السلام. ندیم رضا صاحب, بلاول بھٹو صاحب اگر جاتے ہیں امریکہ تو شاہدہ رحمانی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آفتاب جہانگیر صاحب پی ٹی آئی سے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تشویش ہے, یہ جا کیوں رہے ہیں, اور شاہدہ رحمانی صاحب کہہ رہی ہیں ہم کسی کے نوکر تھوڑی ہیں یا غلام نہیں ہیں, بتا کر جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. آپ کے بارے میں سر آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری یا مراد علی شاہ صاحب جا رہے ہیں امریکہ تو لازمی ہے کہ وہ لابنگ کرنے جا رہے ہیں اپنی حکومت کے لیے؟ دیکھیں وہ ایک سیاسی قداور شخصیت ہے پاکستان کی, جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جس کو چاروں صوبوں کی زنجیر بھی کہا جاتا ہے. اس کے سربراہ ہیں وہ جو بائیڈن کے ملاقاتیں ہیں ان کے بریک فاسٹ کے اوپر ہے, باقی اور بھی جو کانگریس ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں ان کی ہیں, ایک جانا چاہیے, اس کو دعوت نامہ آیا ہے. بات یہ ہے کہ تنقید ہے, برائے تنقید کوئی کام نہیں ہے, تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے. اس میں بھی بلاول بھٹو کسی ہندوستان کے یا بنگلہ دیش کے سیاسی لیڈر ہیں, وہ پاکستان کے سیاسی لیڈر ہیں جن کا خاندان کسی پاکستان میں شہید ہوا ہے, جسے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی پیراشوٹر تو ہے بلاول بھٹو زرداری کہ ان کے اوپر سے تنقید کی جا رہی ہے, شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگر وزیر اعظم عمران خان کو بدقسمتی سے کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا یا انہیں جو بائیڈن ان کی طرف کی کال نہیں آئی ہے, تو یہ ان کی جو لابسٹ گروپ ہے امریکہ کے اندر جو ہمارے دفتر خارجہ ہے, ان کی ناکامی ہے کہ کسی جب گورنمنٹ کی سطح کے اوپر رابطہ نہیں ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک عین بات ہے کہ پاکستان کو نیگلیکٹ نہیں کیا, وہاں پہ جا رہے ہیں وہ پاکستان ہی کے لیے باتیں کرنی ہے, کیونکہ آگے آپ دیکھیں جو افغانستان کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اس کے بعد جو پاکستان کا کردار ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کا کردار رہا ہے کہ جس طرح سے طالبان کو وہاں مذاکرات کے لیے قائل کرنے کے لیے دوحہ میں جو مذاکرات 1.5 سال ہوتے رہے. بالکل, اور ندیم رضا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ زرداری صاحب سے بھی ظاہر ہے ان کی پرانی ہے کہ جب وہ نائب صدر تھے تو ان کے دور حکومت میں تشریف لائے تھے پاکستان, جب بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت بنانے کے لیے امریکہ کی آشیرواد چاہیے ہوتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ سوال آپ کا, ابھی حکومت سازی تو دور کی بات ہے. ابھی دیکھیں اپوزیشن رہنما ہے, وہ اپوزیشن کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی, تو وہ گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ حکومت بنانے کے لیے آشیرواد چاہیے ہوتی ہے,
کہ دیکھیں جو ملک ترقی پذیر ہوتا ہے تو اس کی جڑیں لازمی سی باتیں کمزور ہوتی ہیں، اس کو کسی نہ کسی کے سہارا لینا پڑتا ہے. اور یہ رہی بات یہ جو بائیڈن کی جو جماعت ہے ڈیموکریٹ، اس کے ساتھ پاکستان کی پیپلز پارٹی کے تعلقات آج سے نہیں ہیں، دہائیوں سے ہیں. جس طرح ہیلری کلنٹن جو ہے ان کی آسا بھٹو کے ساتھ جو رابطہ ہے یا ان کے میں خاص دلچسپی رہتی ہے، یہ وہاں پہ جا کے رہتی ہیں، ان کی ٹریننگ ان کو حاصل ہے. تو یہ سارے شک و شبہات ہیں. اسی لیے جو حکمراں جماعت ہے تحریک انصاف ان کو تشویش ہے. جی ندیم رضا صاحب، تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پر ذرا آفتاب جہانگیر صاحب بھی رسپونڈ کرنے. سر، انخلا جاری ہے افغانستان سے، امریکی افواج کا بھی جو بائیڈن کے حوالے سے جو ہے وہ اثر وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ نہ کرنا اور پھر بلاول بھٹو کا جانا اور رابطے ہونا، سر اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ دیکھیں، آپ لوگ سینئر صاحب ہیں، میرے دوست ہیں. مجھے ابھی جو جن تجزیہ کار صاحب سے آپ نے بات کی ہے انہوں نے تو مسئلہ ہی آپ کا حل کر دیا نا جی. انہوں نے کہا کہ جی وہ اتنا بڑے لیڈر ہیں بلاول صاحب کہ جی اور وہ جا رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے بائیڈن جو ہے پرائم منسٹر کے بجائے ان کو فوقیت دی ہے کہ جی وہ آئیں. تو وہ کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہوگی بقول ان کے خیال کے کہ جی وہ آپ آئیں، آپ اپنا ایک رول ادا کریں. جو افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے اس کے اندر بھی آپ ہماری مدد کریں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کا کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. اچھا، ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ابھی شاہدہ رحمانی کہتی ہے کہ ہم نے بیسز خالی کروائی ہے، ہمارا بڑا کردار ہے. تو لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کس کی بات پہ اعتماد کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً بائیڈن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوں گے، وہ جائیں گے وہاں، ان سے ملیں گے، ان سے کہیں گے ہم آپ کے بالکل وفادار بچوں کی طرح آپ کے ساتھ چلیں گے، جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. لابنگ کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ندیم رضا صاحب سے بات کر رہا تھا وہ فیل ہو گئے کہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے لابنگ کہنے کے جی سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ زرداری صاحب لاہور گئے تھے تو ملاقاتیں بہت سارے لوگوں سے وہاں ہوئی تھی، تو کہا جاتا ہے جی آنے والے الیکشن کے حوالے سے ابھی سے لابنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہی بات ہے کہ جی ظاہر ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے لابنگ تو کرتی ہے نا. جی زرداری صاحب لاہور گئے تھے پاکستان میں، وہ امریکہ جا رہے ہیں، تو شاید یہ لابنگ کے لیے جا رہے ہوں. آپ کے پاس اس حوالے سے دیکھیں جی، یہ ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہے جن کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ چیئرمین صاحب کو کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہیں، کیوں عزت دی جا رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملکی مفاد کو سوچا، اور ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوگا، اللہ نہ کرے پاکستان کی سلامتی کا میٹر ہوگا، تو ہم ایز اے نیشن متحد ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کا سوچا. ہماری لیڈرشپ ملک سے نہیں بھاگی، ہم نے ہمیشہ پاکستان میں رہ کر اپنی جانیں دے دی، چاہے انہیں کسی بھی قسم کے خطرات ہوں یا کسی قسم کے جھوٹے الزامات کا سامنا ہو، نیب کا ہو، اس طرح کو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. رہی بات یہ کہ یہ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر، یہ جو آج یہ بات کر رہے ہیں جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ جب دورے کر کے آتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے، پارلیمنٹ میں آ کے قوم کو اعتماد میں نہیں لیتے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے، جو کہ ان کو بتانا چاہیے. اسی طرح دنیا بھر سے جو قرضے لے کے آ رہے ہیں، جب سعودی عرب آنکھ دکھاتا ہے تو اس کا پیسہ دینے کے لیے چائنا سے لیتے ہیں، کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے کیا معاملات طے کر رہے ہیں، ورلڈ بینک سے کیا معاملات طے کر رہے ہیں، یہ قوم کو بتانا پرائم منسٹر کا کام ہے. کیوں نہیں بتاتے پرائم منسٹر؟ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں کے دیے ہوئے قرضوں کی سود ادا کر کے مر گئی یہ قوم. قرضوں کے سود سب سے زیادہ آپ ادا کر رہے ہیں، اور آپ نے اور آپ ہی کے تو دیے ہوئے، آپ ہی کے لیے ہوئے تو قرضے ہیں سارے، جو سرے محل بنا رہے ہیں. اگر پاکستان پہ لگا دیے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی نا، پاکستان کے اپنے معاملات نہ بناتے. ہاں، ہو سکتا ہے بلاول صاحب امریکہ جا کے ان جائیدادوں کو دیکھنا چاہ رہے ہوں گے جو ان کے والد نے اس نے بنائی ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. شاہدہ رحمانی صاحبہ ذرا سوال لے لیجیے گا پلیز. آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی جانب سے بھی بیان آیا ہے کہ قومی احتساب بیورو کے جو کیس ہے اس میں اب تک آصف زرداری کی جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس میں سے 33 ارب روپے وصول کر چکے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے، کتنی صداقت ہے اس بیان میں؟ دیکھیں جی، فواد چودھری کی بات کا اعتماد کر رہے ہیں. کل تک میڈم آپ کہتی ہیں فواد چودھری کی بیان کا اعتماد نہ کریں، آپ شہباز گل کی نہیں میڈم. اچھا میڈم سن لیں نا، شاہدہ رحمانی صاحبہ سوال تو لے لیں پلیز، گزارش ہے آپ سے. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سوال تو لے لیں پلیز، بات تو سن لیں. آپ کہتی ہیں معاون خصوصی کی باتیں وہ تو کرائے کے لائے ہوئے ہیں، ان کی باتوں کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری، ان کی بات کو آپ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ مطلب
وہ وزیر ہیں, وفاق میں بیٹھے ہیں, وہ بات کریں گے تو سوال تو ہوگا نا آپ سے جب وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہہ دیجیے غلط ہے یہ بات. گاڑیاں تبدیل کرتے ہیں جو اپنے مفادات نہیں, آپ اس بات کو بتا دیں کہ باقی ریکور ہوئے پیسے جو انہوں نے آج کہا ہے. اسی طرح بات کرتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ صرف یہ جواب دینے, آپ پوری بات کیجئے گا, صرف یہ بتا دیں. اچھا یہ ہوا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, پوری بات کروں گی کہ وہ جو بھی انہوں نے بات کہی ہے میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. سب سے پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ جو ان کی پارٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے نیب کے کیسز کو کیوں ختم کروا رہے ہیں, ان کی فائلیں کیوں بند کروائی جا رہی ہیں. جب عمران خان صاحب قرضے معاف کرانے والوں کی فہرست منگواتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان میں تو وہ سب لوگ بیٹھے ہیں جو کیبنٹ میں. تو میڈم ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو وفاقی, انہوں نے بتایا کہ رقم 20 کروڑ ڈالر بنتی ہے لیکن اصل مقدمہ 5000 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. تو یہ کتنے اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں, اس پر رسپونڈ کر دیجیے آپ. اس سے پہلے بھی 500 کروڑ 500 ارب کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ جو ہیں ڈاکٹر عاصم کے اکاؤنٹ سے, شرجیل میمن کے اکاؤنٹ سے, اب تک تو پاکستان کے قرضے اتر جانے چاہیے تھے. یہ چیز بالکل. آفتاب جہانگیر صاحب آپ بتائیے, جب اتنے پیسے ریکور ہو رہے ہیں تو قرضے کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرضوں کی وہ سود کے دے کر ہم مر گئی یہ قوم. جواب دیجیے. اچھا 5000 ارب کہاں اور 35 ارب کہاں؟ 35 ارب سے قرضے اترتے ہیں. دیکھیں ان کے لیے بہت آسان ہے کہ آج کل تو عدالتیں بہت آزاد ہیں, ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں, کہتے ہیں آزاد عدالتیں. تو یہ ایک سو کر دینا فواد چودھری کے اوپر. اچھا یہ غلط بیانی ہے تو سو کرتے ہیں, کنڈولیزا رائس پہ بھی کرتے ہیں, اس پہ بھی. اچھا نذیر رضا صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں, سر آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کے جو کیسز ہیں؟ نیب ظاہر ہے غیر جانبدار, تو کیا کہیں, اس چیز کے 12 سوالات اٹھ چکے ہیں اس پر, لیکن اصلاحات بھی اس پہ نہیں ہوئی. اب اس وقت جو جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سب ایک ہی بات پر قائم ہے, وہ کہتی ہیں جی نیب جو ہے وہ زیر اثر ہے حکومت کے. سر اب آپ بتائیے کہ اس طرح کی جو باتیں سامنے آتی ہیں, فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی ہم نے وصول کر لیے ہیں زرداری صاحب سے 33 ارب روپے, اب یہ ڈینائی کر رہے ہیں سارے. سر تو پھر یہ لگتا ہے آپ کو کہ اس سطح پر بیٹھ کر بھی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیکھیں جھوٹ, ابھی جھوٹ کی تعریف جو ہے نا ہر کسی کی اپنی اپنی ہے. کیونکہ جھوٹ ایک ہوتا ہے غلط بیانی ہوتا ہے, دروغ گوئی ہوتا ہے, کیونکہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوتا ہے, اور ایک وہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو کانوں کو آپ کے بھلے لگے ہیں. تو وہی سلوگن تھا تحریک انصاف کی جماعت کا الیکشن سے پہلے کہ کرپشن فری پاکستان, اور پاکستان کا قرض اتار دیں گے, منہ پہ ماریں گے, آئی میں نہیں بلائیں گے. تو 3 سال بیت گئے ہیں پوری قوم کو سنتے سنتے کہ کرپشن کیے پیپلز پارٹی نے, کرپشن کیے ان لوگوں نے لوٹ لیا اس ملک کو. 3 سال بہت ہوتے ہیں. دیکھیں 3 سال سے بچہ بھی دوڑنے لگتا ہے, اور آج تک ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ قرضہ لے لیا, ہم قرضہ اتار رہے ہیں. آپ کو پتا تو تھا نا 100 دن کا آپ نے پروجیکٹ دیا تھا تحریک انصاف نے کہ قرضہ اتار دیں گے اور لوگ باہر سے نوکریاں کرنے پاکستان سے آئیں گے. آفتاب جہانگیر صاحب کیونکہ وقت کم ہے, میں چاہوں گا کہ وہ اس پر رسپونڈ کر دیں. جی آفتاب جہانگیر صاحب بتائیے, 100 دن میں تبدیلی کا دعویٰ کیا تھا, 3 سال ہو گئے, مسائل جو کہ تو ہیں, آٹا چینی دال سب کچھ عوام کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, مسائل کے انبار ہیں. اس کے لیے بہت آسان ہے, اس کے لیے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 2023 میں الیکشن ہوں گے, عوام کے پاس ہم جائیں گے, عوام کو اپنی کارکردگی بتائیں گے. سر اس کارکردگی کے ساتھ جائیں گے آپ لوگ جہاں پر مسائل حل ہی نہیں ہو رہے عوام کے, تو عوام کے پاس ہم جائیں گے. سر تو کیسے, جب مسائل حل نہیں ہوں گے تو عوام کیسے دوبارہ ووٹ دے گی؟ سر نہیں دے گی نا, میں یہ تو کہہ رہا عوام فیصلہ کرے گی نا. جی ہم عوام کے پاس جائیں گے. لیکن شاہدہ رحمانی صاحبہ تو کہتی ہیں آپ لوگ سلیکٹڈ ہے, تو دوبارہ آپ پہ الزام لگے گا, آپ لوگ پھر سلیکٹڈ ہو گئے, پھر کیا کہیں گے؟ آ جائیں گے ہم دوبارہ سلیکشن کے پروگرام بنا رہے ہیں, وہ ای وی ایم مشین لے کر آ رہے ہیں دوبارہ سلیکشن کے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پر پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. شاہدہ رحمانی صاحبہ, ندیم رضا صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما. بریک کے بعد پروگرام کو دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی وفاقی حکومت کے حوالے سے کہ, اور اس حوالے سے ایک اور بھی آپ کو اطلاع دیں کہ جی کل بے روزگاری کے خلاف کل کراچی سے خیبر تک احتجاج ہو رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, اور وفاقی حکومت پر ظاہر بہت پریشر ہے اس وقت. ایک تو کارکردگی 3 سال میں لوگوں نے پوچھنا شروع کر دی ہے, آٹا چینی دال کی قیمتیں واپس نہیں آئیں, شوٹ کر گئی ہیں, دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گندم میں اسکینڈل سامنے آتا ہے, کبھی چینی کا اسکینڈل سامنے آتا ہے. بالکل. نجیب ایوبی صاحب السلام علیکم. علی کیسے ہیں آپ؟
جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ کل احتجاج کر رہے ہیں اور ندیم رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملک کا معروف نام صحافی, تجزیہ کار. اچھا یہ بتائیے کہ یہ احتجاج جو ہو رہا ہے ظاہر ہے بے روزگاری کے خلاف, کراچی سے خیبر تک وفاقی حکومت کے خلاف ہی ہو رہا ہے, یعنی کہ صرف اس پہ آپ نے مخصوص کیا ہے بے روزگاری کو؟ علی اس میں بات یہ ہے کہ یہ نظری تناظر میں آپ دیکھیے یہ مکمل طور پر حکومت اپنے وعدوں میں اور اپنے دعووں میں ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے, اور یہ احتجاج یہ ملکگیر سطح پہ ہو رہا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی اپیل کے اوپر. اور بے روزگاری, مہنگائی, اس کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اس حکومت کے اندر. المیہ یہ ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ فی لیٹر پیٹرول 118 روپے کا ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیے کہ بجلی کی قیمتیں 2 روپے 87 پیسے کا فی یونٹ اضافہ, اور ٹیکس ملا کر یہ 3 روپے سے زائد ہو جائے گا. تو وہ حکومت کہاں گئی کہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بجلی کی ایک تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اوپر سے نجیب ایوبی صاحب اس کے باوجود بجلی نہیں آتی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں سر, آپ بات تو سنیے کہ آئی ایم ایف کے بجائے ہوئے اس بجٹ نے عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا. یہ وہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہے کہ خان صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میں اس کے پاس گیا قرضہ لینے کے لیے تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا. لوگ تو اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون سا دن آئے گا کہ لوگوں کو خوشخبری ملے گی. قوم کی خاطر نہیں کی انہوں نے, لیکن نہیں اب دیکھیے نا کیا کیا ہو رہا ہے. قوم کی خاطر تقریریں ہو رہی ہیں, قوم کی خاطر کنٹینر پہ آپ بل جلا رہے تھے, لیکن اس وقت زمین کی صورتحال علی یہ ہے کہ بچوں کو لوگوں نے اسکول سے نکال لیا ہے, فیسیں وہ دے نہیں سکتے, 3 وقت کی روٹی کھا نہیں سکتے, اور صورتحال یہ ہے کہ وہ دریاؤں کے اندر پورے کا پورے خاندان گر کے خودکشی کر رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں. اچھا اس میں ندیم صاحب ایک توقف کیجیے گا, ندیم رضا صاحب سے بھی تمام چیزیں سامنے رکھتے ہیں. ندیم رضا صاحب ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر اب تک تو ناکام نظر آتی ہے, 3 سال 1000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں, یعنی کہ اگر بات کروں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, تو دونوں ہی حکومتیں اب جو باتیں سامنے آ چکی ہیں وہ یہ ہیں, دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں, گھر بھیجنا نہیں چاہتے. تو پھر حل کیا ہے؟ صرف عوام پھر 2 سال خاموش روزہ رکھ لے اور ان کا انتظار کرے کہ جی نئے الیکشن ہوں گے, کوئی بہتر حکمران آئیں گے تو حالات تبدیل ہوں گے؟ دیکھیں مہنگائی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس میں اس دور کے اندر یہ ہوا ہے کہ جو مڈل مین تھا, یعنی کہ جو درمیانی اوسطاً درجے کے جو لوگ تھے, وہ سب سے زیادہ وہ سفر ہو رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے. جو پہلے ہی غربت سے نچلی سطح پہ رہ رہے تھے ان کا تو گزر بسر ہو رہا تھا. جو اوسط درجے کے لوگ تھے اس سے پہلے کی حکومتوں میں ان کا سفر اوپر کی جانب تھا کہ وہ تھوڑا سا اپر لیول کی طرف جا رہے تھے. بدقسمتی سے اس دور کے اندر جس طرح کا بزنس تباہ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. پھر جو انہوں نے نعرے لگائے تھے تحریک انصاف میں الیکشن کمیشن کے اندر کہ روزگار کا اور یہ مہنگائی ختم کریں گے, کرپشن ختم کریں گے, اور اس دور کے اندر اگر تمام چیزیں اٹھا کے دیکھیں جو نعرے لگائے تھے ان سب کا عمل ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کا الٹ ہوا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا الٹ میں ہوا ہے. اس کو منفی میں لے جا کے ملٹیپلائی کر دیں آپ. بےروزگاری وہ بڑھ گئی ہے, کرپشن پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. اب تو یہاں تک یہ بھی بات ہے جب باہر بیٹھ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ جو اراکین اسمبلی ہیں یا وزراء ہیں ان کا بھی کام بغیر رشوت دیے کام نہیں ہوتا. آپ سرکاری اداروں میں چلے جائیں, جو ان کا لیگل کام ہے اس لیگل کام کے پیسے لے رہے ہوتے. تو اس گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ بار بار ہم نے مدینے کی ریاست کا نعرہ لگایا کہ مدینے میں کیا ایسا ہوتا تھا, مدینہ میں تو کوئی اگر غریب یعنی کہ بھوکا سو جائے تو حکمران جو بھی تھا اس کے اوپر سارا الزام آتا تھا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے آج, چھینا جھپٹی, چوری چکاری, اور دیکھیں موبائل سنیچنگ. آپ کس طرح سے عورتوں تک کو تو بخشا نہیں جا رہا. بالکل معاشرے میں جو ہے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ندیم رضا صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ذرا میں چاہوں گا اس پر کہ اب ذرا سا نجیب ایوبی صاحب کی طرف بھی چلوں اور ان سے گفتگو کروں. سر یقینی طور پر مہنگائی ہے, تمام چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو آپ لوگ جو کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں وفاق کے خلاف, کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا کیا آنے والے دنوں میں سراج الحق صاحب کی سربراہی میں کیا یہ احتجاج دھرنے کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے, یا صرف یہ کل تک کا ہوگا اس کے بعد ختم ہو جائے گا جیسے ماضی میں بھی آپ لوگ احتجاج کرتے رہے؟
देखिए जमात इस्लामी कोई भी चीज जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए या एक दिन का शो नहीं करती है जी। ये जमात इस्लामी की मजलिस आमला की करारदाद और रोलिंग और उसके बाद तयशुदा एक प्लान के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं और गुज़िश्ता 5-6 सालों से मतवातिर ये चाहे इमरान खान की हुकूमत ने तो महंगाई को उरूज दे दिया है ना, इस हद तक ले गए, लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इसमें सारे का सारा नुकसान एक कॉमन मैन का हुआ है। 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा था, मैं तो कह रहा हूं कि ना तो उन लोगों को बेचारों को नौकरियां मिली हैं बल्कि 6 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, नानो नफ्के का मसला पड़ा हुआ है, लोग खा नहीं पा रहे हैं। सर ये सारी चीजें, मुझे एक बात बताएं, जब भी जमात इस्लामी एहतजाज करती है तो एक बहुत तवील तादाद में हम देखते हैं अवाम जो है वो धरनों में या एहतजाजों में मौजूद होती है और हिस्सा लेती है। सर फिर जब इंतखाबात आते हैं तो उतनी ज्यादा जो खातिर ख्वाह तौर पर सीटें हासिल क्यों नहीं कर पाती जमात इस्लामी? देखिए बिल्कुल आपकी जो बात है, मैं इस तराजुर में बात करता हूँ कि एक जमहूरी प्रोसेस के अंदर बेदारी अवाम के अंदर राय को बनाना ये एक मुस्तकिल काम है। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को इस हद तक लेके आ गई है कि आज दूसरी पार्टियां जमात इस्लामी के फुटप्रिंट के ऊपर काम कर रही हैं। अभी आप ये देखिए ना कि जमात इस्लामी कराची ने जो हुकूक कराची का सारा मामला चलाया, रेफरेंडम किया और 96% रेफरेंडम के हक के अंदर राय आई है। आज आप देखिए वो चाइना के हाफिज नईम भी सामने आ गए हैं एक, और यही तो मेरा बुनियादी तौर पर सवाल है कि जब मसाइल हैं, चीजें हैं, फिर सीटें क्यों नहीं ले पाते? एहतजाज में हजारों लोग होते हैं, इतना बड़ा मजमा आ जाता है, फिर आप लोग वोट्स क्यों नहीं हासिल कर पाते? यही तो सवाल है। इसमें कई फेनोमेनाज इन्वॉल्व होते हैं कि इसके अंदर आपके सामने है, आप खुद सहाफी हैं, मीडिया के एक अहम रुकन है, आप जानते हैं कि बैलेट किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से डीसी ऑफिस के अंदर और पार्कों के अंदर और फला जगहों पे आवाम के वोटों के साथ क्या मजाक किया जाता है। तो अब जो हुकूमत बात कर रही है इस्लाहात की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, क्या जमात इस्लामी इसके हक में होगी? देखिए जमात इस्लामी हर एतबार से शफाफ इलेक्शन पे बिलीव सर शफाफ तो 70 साल से नहीं हो पा रहे ना, हर मर्तबा धांधली के इंतजामात लगते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे सवाल करूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निजाम का निफाज की बात की जाती है, जिसकी इलेक्शन कमीशन भी मुखालफत कर रहा है और अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं जमात इस्लामी इसके हक में होगी? देखिए सिर्फ मशीन की बात नहीं होती है, अगर आप आईटी भी आप यकीनन जानते होंगे या दोस्तों से पूछिएगा, बैक ऑफ द मशीन एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है। आपने कितने ऐसे इनामी शोज देखे हैं कि जिसमें सामने मशीन रखी होती है और एक नंबर घुमा दिया जाता है, तो उसके बाद ये क्या नताइज आते हैं? तो असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये है कि आप मुल्क के साथ अवाम के जो वोट हैं उनके साथ मुखलिस हों और उसमें कोई झुल्लू और 2 नंबरी ना चलाई जाए। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली होगी? फिर मुझे बताइए आपकी क्या हिकमत अमली होगी, कैसे शफाफियत लाई जा सकती है, इंतखाबी अमल को कैसे शफाफ बनाया जा सकता है? सर इसके लिए जमात इस्लामी ने पूरी तफसील के साथ तमाम तजावीज़ हुकूमत को भी दी हैं, सेनेट में भी जमा कराई हैं और उसके ऊपर बहस भी हो रही है, उस पर गुफ्तगू भी हो रही है। तो जमात इस्लामी इस पे एक अपना भरपूर मौक़िफ़ रखती है और वो मुकम्मल दस्तावेज तमाम जगहों पे डिस्कस भी हो रही है। तो हमारा एक अपना लाएअमल है कि हम ये समझते हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को सिंथेटिक रखा जा सकता है। इसमें नदीम रजा साहब क्या कहेंगे? एक तरफ तो खान साहब जब आए थे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था और अब हम देख रहे हैं कि नौजवानों को लंगर खाने लगा दिए, रोजगार के बजाय लंगर खानों की तरफ भेज दिया है। तो सर इस तरह की पॉलिसीज जब होंगी तो जाहिर है फिर बेरोजगारी भी बढ़ेगी और जाहिर है जिस तरह महंगाई पे हम रो रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भी बात कर रहे हैं, तो मजीद मसाइल पैदा होंगे। या सिर्फ इसी बात को हम क्रेडिट लेते रहे कि जी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के आंखें में आंखें डाल के कह दिया कि अड्डे नहीं देंगे? देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो सिर्फ नारों के दिल जिस पर देखें वो कोई भी सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, वो अवाम को इतनी ऊंचाई पे ले जाते ना सर दिखा के उन्हें, और अवाम भी हैं जो सियासतदानों की जो झूठी सच्ची तस्वीरों के ऊपर वो उम्मीदें वाबस्ता कर देते हैं और यही वजह है वो आसानी से वो बेवकूफ भी बन जाते हैं और सियासतदान जो अपनी पतली गली से निकल जाते हैं। वो ऐसे होता है। देखें अभी भी हाइट क्रिएट की जा रही है। मैं आपको बता दूं ये जो भी है पुलिस से नेक के साथ जमात इस्लामी ये मुजाहरा करी, क्योंकि इससे कोई कुछ गुंजाइश ही नहीं है कि हर घर इससे मुतासर है महंगाई के साथ, वो अमीर हो या गरीब हो, हर तरह से। लेकिन
بات یہ ہے کہ عوام کی جو امیدیں توقعات کے ساتھ جب کھلواڑ کیا جاتا ہے نا تو وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اور اس میں قصوروار عوام بھی ہے, وہ ہر دفعہ ہر جماعت کے نعروں کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں اور پھر پوچھتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو پھرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں لبنان کے اندر پچھلے سال انہوں نے ایک واٹس ایپ کے اوپر معمولی سا ایک ٹیکسٹ لگایا تھا, اس کے اوپر پورے عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور وزیر اعظم کو ریزائن دینا پڑا. یہی دور پاکستان میں بھی ایک زمانے میں تھا ندیم رضا صاحب, کہا جاتا ایوب صاحب کے دور میں چینی مہنگی ہو گئی تھی تو جو پھر نعرے لوگوں نے اس کے خلاف لگائے تھے. دیکھیں پتہ کیا وہ ابھی ہو نہیں سکتا پاکستان کے اندر. میں پھر آپ کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا, میں آپ کو لبنان سے ڈائریکٹ کروں گا, اس کے بعد جو پاکستان کے صورتحال ہو رہی ہے جہاں پہ دیکھیں پاکستان میں تقسیم در تقسیم کا ماحول اس ملک کے اندر, کبھی وہ مذہب کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, ذات پات برادری کی بنیاد پر سب کو تقسیم کیا ہوا ہے. اچھا ایسے ہی دیکھیں آپ لبنان کے اندر بھی ہے, لبنان کے اندر بھی 18 مذہبی گروپ ہیں اور وہاں پہ کا سسٹم بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, وہاں پہ بھی پیدا کیا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے لبنان کے اندر کھینچتانی اقتدار کی اور باریوں کی اور کرپشن وہاں پہ بھی دونوں پر ہے. لبنان کے چھوٹا سا ملک ہے دوستوں, وہ صرف مشکل سے کوئی 70 لاکھ کی آبادی ہے. ندیم رضا صاحب وقت کی کمی ہے, وقت کی کمی کے باعث میں چاہوں گا صرف آپ کے پاس 20 سیکنڈ, یہ فرما دیجیے نظام کیسے شفاف ہوگا انتخابات کا؟ عوام جب باہر آئیں گے, عوام اپنے حقوق کی جدوجہد کریں گے اور جو نام یہاں سیاسی جماعتیں ہیں جو تحریک چلاتے ہیں ان کے چنگل سے باہر نکلیں گے. جی نجیب ایوبی صاحب آپ بھی کامنٹ کر دیجیے گا اس پر. جناب آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ خدارا ان کے مینڈیٹ کو تبدیل کرنے کی جو سازشیں ہوتی ہیں مقتدر حلقوں کی طرف سے اسے روکا جائے. عوام بالکل اسے روکے جائے, عوام جو ہے باشعور ہیں. بہت بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب, ندیم رضا صاحب سینئر تجزیہ کار اور رہنما جماعت اسلامی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو بہت بہت شکریہ. کل بھی اس حوالے سے تمام تر صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی اور پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ٹاپ سٹوریز پیش کرتے رہیں گے الگ خبر میں. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ارسلان نعیم کو اور علی سرور کو دیجیے اجازت. مولانا نگہبان.